اور جبل نور کا دامن تھا، جبل نور کا دامن تھا، عرفات کا میدان تھا، 9 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ اچانک بابا آدم اما حوا اکٹھے ہو گئے۔ 3 صدیوں کے بعد نسل انسانی کے یہ پہلے 2 فرد جب اکٹھے ہوئے ہوں گے، خوشی و مسرت کی کتنی انتہا ہی ہوگی۔ بابا آدم وہاں کہتے ہیں مولا میں نے 3 سال تجھے منانے کی کوشش کی ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، مولا تو نے مجھے رسید تک نہیں دی ہے، مولا جو تجھے راضی کرنے کا مجھے طریقہ نہیں آتا، مولا تو خود بتا دے کس طرح راضی ہوتا ہے، کس طرح تو مانتا ہے، کس طرح مجھ پہ مہربانی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے تھے، چند بول سیکھے تھے، چند کلمے سیکھے تھے۔ ان کلموں کو اللہ نے بیان کیا سورت آراف میں۔ سورت آراف دیکھیے گا گھروں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو بلند کیے ہیں۔ باب آدم کو اللہ نے فرمایا یہ کلمے کہہ، یہ دعا پڑھ، اس طرح کہہ، اس طرح دعا کر، اس طرح گزارش کر۔ کیا لفظ سکھایا اللہ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا، باب آدم نے مصیبت میں کس کو پکارا؟ بولیے بولیے، باب آدم کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ باب آدم مصیبت میں پکار رہے ہیں، نہ کسی کا واسطہ دیا، نہ کسی کا وسیلہ دیا، نہ کسی۔ قرآن کہتا ہے باب آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، پھر قرآن ان کلموں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کلمے میں نے آپ کے سامنے دہرا دیے۔ ربنا ظلمنا، ربنا ہے کوئی کسی واسطے کا ذکر؟ بولیے قرآن کی اس آیت میں ہے کوئی کسی وسیلے کا ذکر؟ ہے کوئی کسی کے طفیل کا ذکر؟ نہیں، یہ جو روایات میں باتیں آ گئی ہیں ان میں جرا موجود ہے اور وہ حدیثیں موضوع ہیں، وہ گھڑی ہوئی بات ہے، ورنہ بابا آدم نے براہ راست پکارا ہے مصیبت میں کس کو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، مولا زیادتی ہو گئی ہے، مولا قصور ہو گیا ہے، مولا تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، مولا تو مہربانی کر دے، مولا ہم دونوں کی اس لغزش کو معاف کر دے، ہماری خطا سے مولا درگزر کر دے، مولا وہ ہماری خطا معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنا اور دعا کو سن کے کہا آدم گھٹ منگے، جتنا دامن تھا اس کے مطابق مانگا ہے، جتنا ظرف تھا اس کے مطابق مانگا ہے، جتنے تیرے ہاتھ اٹھ سکتے تھے اس کے مطابق تو نے مانگا ہے۔ تو صرف اپنے لیے اور اپنی بیوی کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا آدم بہت کم مانگا ہے تم نے، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اپنی سخاوت کی بنا پر میں بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں، بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں۔ میں نے صرف تم دونوں کو معاف نہیں کیا بلکہ یہ قانون بنایا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ 9 تاریخ کو اسی دن اسی میدان میں اگر چند لمحات کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، میں ان کو اس طرح معاف کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلے۔ تو نے صرف اپنی معافی طلب کی ہے، میں تو تیری ساری اولاد کو بھی معاف کر دوں گا جو تیری نقل اتارتے ہوئے عرفات کے میدان میں آئیں گے۔ ارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت اور تکلیف میں، دکھ اور پریشانی میں انہوں نے براہ راست پکارا تو کس کو؟ بولیے۔ اب آدم ثانی کا ذکر تھوڑا سا کر لیں، جس کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ 950 سال جس نے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا تھا، توحید بیان کی تھی، 950 سال ان کا نام ہے حضرت نوح، کہیے علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ 950 سال اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کیا، قوم نے مان کے نہ دیا، پیغمبر نے بد دعا کر دی، چنانچہ عذاب آ گیا پانی کی شکل میں۔ حضرت نوح نے ایک کشتی تیار کر لی تھی، اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا، ضرورت کا جوڑا جوڑا بٹھا، جن جانوروں کی ضرورت ہے ان کو بھی کشتی میں بٹھا لے، اپنے ماننے والوں کو بھی کشتی میں بٹھا لے۔ اب حضرت نوح کشتی تیار ہے، طوفان آ گیا ہے، پانی تندوروں سے ابلنے لگا ہے، آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے پانی کو باہر اگل کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کو سوار کرتے ہیں تو حضرت نوح کہتے ہیں اور میرے
ماننے والوں ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا، کس کے نام پر ہے اس کا چلنا؟ بولو بولو کیا کہتے ہیں حضرت نوح؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی میرے اللہ کے نام کی برکت سے ہے، اس کشتی کا ٹھہرنا بھی میرے اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ یہ کشتی چلے گی اللہ کی مدد سے، یہ کشتی رکے گی اللہ کی مدد سے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نوح کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں گر کے کشتیوں میں بیٹھ کے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ تو حضرت نوح کا صراط مستقیم کیا بنا کہ پکار ہوگی تو صرف کس کی؟ اور میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی؟ آئیے تھوڑا سا آپ کو اور نیچے لے آتا ہوں۔ میں ان واقعات کی بڑی تفصیل کر سکتا تھا، لیکن میں آپ کو سارے انبیاء کا تعارف کرواتا چلا جاؤں گا۔ ذرا اور نیچے آئیے، ہمیں ایک اور پیغمبر نظر آتے ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وہ خلیل اللہ ہے، اور اعلیٰ کتنا ہے، اونچا کتنا ہے، اس نے اللہ کے لیے قربانی کتنی پیش کی ہے، اللہ کے لیے باپ چھوڑا، اولاد چھوڑی، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی، بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی ہے۔ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ہے۔ اونچا کتنا ہے، اونچا اور عظمتوں والا کتنا ہے، عظمتوں والا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے میرے خلیل وہ تیری نسل میں سے آئیں گے، وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے، وہ تیری ذریت میں سے آئیں گے۔ باقی کے سارے پیغمبر ان کی اولاد میں آئے۔ عظمتیں اتنی ہیں، عزتیں اتنی ہیں، رفعتیں اتنی ہیں، قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک چکھا تیار ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا دیا گیا ہے، سامنے آگ جلنے لگی ہے، آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے، اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا ہے، وہ بھی اس کی تپش سے جل کے آگ میں گر جاتا ہے۔ آگ جلتی ہوئی جل رہی ہے، کرسیاں ادھر ارد گرد بچھ گئی ہیں، نمرود آ گیا ہے، مشیر اس کے، وزیر اس کے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے ایک چکھا تیار ہے، چکھے کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اس کو بندے جھولا دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس جھولے میں نمرود ادھر سے نعرہ لگائے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا، وہ دیکھو میرا خلیل ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، میرے نام پہ قربانی دے رہا ہے، میری توحید کے لیے مار کھا رہا ہے۔ میرے فرشتوں اس کے ماتھے پہ کوئی شکن دیکھ رہے ہو، کوئی پریشانی دیکھ رہے ہو، کوئی غم دیکھ رہے ہو، افسوس ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا مولا اگر ابراہیم نے تیرے لیے مار کھائی ہے تو اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا تم جاؤ اور میرے ابراہیم سے پوچھو مدد کی ضرورت ہے۔ جبریل امین آ گئے ہیں، ان کے ساتھ آگ برسانے والے فرشتے جس کی ڈیوٹی بارش برسانے پہ ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، جس کی ڈیوٹی آندھی چلانے پہ ہے وہ بھی آ گئے ہیں، جبریل بھی آ گئے ہیں۔ جبریل آ کے اس چکھے میں بیٹھے ہوئے ابراہیم کو جسے چند سکنٹوں کے بعد آگ کے حوالے کر دینا ہے، جبریل کہتی ہیں حل لک من حاجت، آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو بتائیے، میں جبریل امین ہوں، یہ فرشتہ ہے بارش برسانے والا، کہیے بارش برسا دے، آگ کو ختم کر کے رکھ دے۔ یہ فرشتہ ہے آندھی چلانے والا، کہیے تو آندھی چلا دے، انگاروں کو دشمن کے گھروں میں پھینک دے۔ حلق من حاجت، ہم آ گئے ہیں، جبریل آیا ہے، بارش برسانے والی ڈپٹی جس فرشتے کی ہے وہ آ گیا ہے، آندھی چلانے کی ڈپٹی جس فرشتے کی ہے وہ آ گیا ہے، مدد پہنچ گئی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں حلق من حاجت، آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو بولیے ابراہیم خلیل اللہ ہم آ گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بڑے حوصلے سے کہتے ہیں جبریل حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہے، حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ وہ جس کے ساتھ تمہاری حاجت ہے اس کو کہو نا، اس کے سامنے التجا کرو نا، دعا مانگو نا، بولو نا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں نوریوں کے سردار ہو کر کتنی عجیب باتیں کرتے ہو، اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم نے جبریل کو جواب دیا ہے، اور جبریل کو جواب دینے کے بعد جو چند سکنٹوں کا وقفہ ملا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے۔ کون
کون کہہ رہا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے ہر میدان میں میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، حضرت ابراہیم کا صراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت کے وقت کس کو پکارنا، مصیبت کے وقت کس کو بلانا، مصیبت کے وقت کس کو پکارنا۔ ذرا اور نیچے آئیے گا، ہمیں ایک اور پیغمبر